سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایک پاکستانی شہری کی جان و مال کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے پاس واحد راستہ کھڑے ہو کر اس چیلنج سے نمٹنا ہے۔ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بتایا کہ 1 نومبر کے بعد تمام غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ڈی پورٹ کر دیں گے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں غیر ملکی پاسپورٹ کے بغیر بھی آ جاتے ہیں۔ اللیگل امیگرنٹس ہیں، اللیگل سٹیزنز ہیں جو پاکستان میں اللیگل مینز کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو ہم نے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ 1 نومبر تک وہ رضاکارانہ طور پہ واپس اپنے اپنے ممالک میں چلے جائیں، اور اگر 1 نومبر تک نہیں جاتے، ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے، اسٹیٹ کی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے، وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہوں، وہ جو بھی ہماری انفورسمنٹ ہوگی، ہم اس انفورسمنٹ کے تحت ہم ان کو ڈی پورٹ کریں گے۔ 1 نومبر سے پہلے تک ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد جو ہمارا 1 نومبر ہی ڈیڈ لائن ہے ہماری پاسپورٹ اور ویزا کی، کہ پاسپورٹ اور ویزا جو ہے، ویزا لے کے اس ملک میں کوئی آئے گا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ڈاکومنٹ پہ دنیا میں کہیں ٹریول کریں۔ یہ ہمارا ملک واحد ملک ہے دنیا میں جہاں پر آپ بغیر کسی پاسپورٹ کے، ویزا کے، کسی تذکرہ سے، کسی اور سے آپ اس ملک میں آتے ہیں۔ تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر آنورڈ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک کا رہنے والا پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر ہمارے ملک میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ صرف پاسپورٹ چلے گا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول ایمان میں اتحاد اور تنظیم بتائے تھے۔ بحیثیت قوم ہم نے ان تینوں اصولوں کو چھوڑ دیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران سرفراز بگٹی نے بتایا کہ دنیا میں ڈسپلن قومیں ہی ترقی کرتی ہیں، اپنے اداروں اور قوم کو قانون کے ذریعے ڈسپلن میں لائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے نوجوانوں کو ڈسپلن سے ہٹا کر بدتمیزی کی حد تک آگے پہنچا دیا ہے، اسے روکا جائے گا، ریاست اس پر کام کر رہی ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 چیزوں کا ہمیں کہا تھا: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم تینوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم نے قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے اس پاکستانی قوم کو ڈسپلن کرنا ہے۔ ہم ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں تمام، نہ صرف پاکستانی قوم کو، اپنے اداروں کو، اپنے جتنے بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ہیں اور جتنی بھی ہماری قوم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انفورس کریں کہ ہم ڈسپلن ہوں، اور ڈسپلن قومیں ہی دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی اس طرح کی ڈسپلن قومیں نہیں ہوتی ہیں وہ کہاں پہنچتی ہیں، اور ہم نے اپنی یوتھ کو نہ صرف ڈسپلن سے ہٹا دی ہے بلکہ ان کو ڈسپلن سے بدتمیزی کی حد تک آگے پہنچا دی ہے۔ تو اس کو روکا جائے گا اور اسٹیٹ اس پہ کام کرے گی۔ ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا گروہ، کوئی اس طرح کی تنظیم جو اسلام کے نام پر یا اسلام کی پریچنگز کے اگینسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز کے اگینسٹ اگر کوئی اس طرح کا جتھا بنا کر اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے، اگر کوئی ہماری منورٹیز کو، جس کی پروٹیکشن ہم پر بحیثیت پاکستانی کے آئین میں بھی فرض ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم منورٹیز کی پروٹیکشن کریں۔ ہم کسی ایسے جتھے کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے اس پاکستان میں، اور کسی کو ان پر، اپنی اقلیتوں پر حملہ آور ہونے نہیں دیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی فل کورٹ سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ پارلیمان اور سپریم کورٹ کو آئین کے فریم ورک کے اندر رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب مارشل لاء لگتا ہے تب آپ یہ بات کہنے سپریم کورٹ کیوں نہیں آتے؟ مارشل لاء لگتا ہے تو آپ ہتھیار پھینک دیتے ہیں، سر تک نہیں اٹھاتے۔ جب پارلیمان قانون بناتی ہے تو آپ سپریم کورٹ آ جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کئی بار مارشل لاء کی توثیق کی، یہاں توثیق کرنے والوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔
کیا آپ اگلے مارشل لاء کا دروازہ ہم سے کھلوانا چاہتے ہیں؟ آپ کو اس قانون سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ دنیا کے ہر قانون میں اپیل کا حق ہوتا ہے۔ Honorable Supreme Court has to remain within the constitutional framework. The Parliament has to remain within the constitutional اگر جب مارشل لاء لگتے ہیں تو سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں جی پھر جب مارشل لاء لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ عہد بھی بھول جاتے ہیں، پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اس سے مین میخیں پھر ہو جاتی ہیں شروع۔ وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا، ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو۔ آپ آیا کریں، وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا۔ لے کر آئے نا مالوٹ، اسی لیے یہ ہم کام آلریڈی کر چکے ہیں۔ اس سپریم کورٹ نے کتنی دفعہ مارشل لاء کو انڈورس کیا ہے، پھر ایک ججمنٹ آیا تھا کہ جتنے یہ پہلے ججمنٹ ہیں سارے غلط ہیں اور آئین پہ پابندی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اسی لکیر پہ اٹکے رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے مارشل لاء کا دروازہ آپ کھلوانا چاہتے ہیں ہم سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ everything has to be come within the honorable Supreme Court۔ آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق دینے پر ججوں اور وکلاء میں دلچسپ مکالمہ ہوا۔ درخواست گزار کے وکیل اکرم چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے آئین کا آرٹیکل نہیں بدل سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آئین کی روح سے بتائیں کہ یہ ایکٹ کیسے آئین کے خلاف ہے۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ چلیں صرف یہ بتا دیں کہ قانون آئین کی کون سی شق کے خلاف ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا سوال یہ ہے کہ اپیل کا حق دینا کس کا اختیار ہے؟ جب آئین نے آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق نہیں دیا تو یہ آئینی منشا نہیں تھا؟ اگر اب یہ منشا ہے تو 184(3) میں اپیل کا حق دیا جائے تو اس کا واحد حل آئینی ترمیم ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پی ٹی آئی کے وکیل کا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ آرٹیکل 142 کہتا ہے کہ پارلیمان وفاقی لیجسلیٹو لسٹ کے اندر ہی قانون سازی کر سکتی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لیجسلیٹو لسٹ سے باہر قانون سازی نہیں کر سکتی؟ پاکستانی خلائی مشن شروع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ذکر وفاقی لیجسلیٹو لسٹ میں نہیں ہے، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ میں خلائی مشن سے متعلق کیس تیار کر کے تو نہیں آیا، 2 سماعتوں سے سب کو سن رہا ہوں، آپ مجھے سن لیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ معذرت خواہ ہیں، آپ اپنے دلائل جاری رکھیں۔ لاہور کی کاہنہ نہر میں باپ کا اپنے 4 بچوں کو نہر میں پھینکنے کا معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی نے بتایا ہے کہ باپ نے تصویر کھینچنے کا کہہ کر 4 بچوں کو نہر میں دھکیلا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی کا یہ کہنا ہے کہ ملزم باپ ایسا غیر اخلاقی کام کرتا تھا جو بتا نہیں سکتے، سب شواہد ایک دوسرے سے مل گئے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے۔ ان بچوں کے باپ نے، ان بچوں کا جو والد ہے جس کا نام عظیم ہے، اس کے ٹوٹل 6 بچے ہیں، ایک اس کا بیٹا بڑا ہے، 3 اس کے 4 بیٹیاں ہیں اور پھر ایک چھوٹا بیٹا ہے۔ جو عظیم ہے اس نے یہ چیز کنفیس کی ہے، اس نے یہ چیز بتائی ہے کہ پرسوں سنڈے والے دن شام کو وہ اپنے 4 بچوں کو، جس میں ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں، ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے وہ نہر پہ لے کے گیا ہے، جو مصطفیٰ آباد کنال کے ساتھ چھوٹا جو اس کا کٹ آتا ہے، جہاں پر کوئی پراپر آپ کو ایک جگہ کو بنیرا یا وہ نہیں ملتا، وہاں پر انہوں نے کچھ کھایا پیا ہے اور پھر 4 بچوں کو کھڑا کر کے کہ تم لوگوں کی تصویر کھینچ رہا ہوں، بچوں کو 4 کو دھکا دے دیا ہے اور 4 بچوں کو خود باپ عظیم نے وہ نہر میں پھینک دیا ہے۔ جہاں تک ڈیڈ باڈیز ہیں، ڈیڈ باڈیز ڈھونڈنے کے لیے جو غوطہ خور ہیں، جو ہماری ٹیمز ہیں، جو 1122 کی ہیں، نہ صرف وہ تمام کی تمام ٹیمز ان کو ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ رہی ہیں، بلکہ ڈاؤن سٹریم جو کینال ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ شیخ پورہ میں بہو کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم لطیف رحمانی نے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی۔ تشدد کا نشانہ بننے والی بہو نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ اس کی بدتمیزی پر سسر نے مارا تھا، یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے اور اب صلح ہو گئی ہے۔ وہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ شیخ پورہ میں بہو پر تشدد میں ملوث ملزم سسر محمد لطیف رحمانی سیشن عدالت میں پیش ہو گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ملک محمد آصف نے ملزم کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ عدالت نے پولیس
کو حکم دیا کہ ملزم کو 18 اکتوبر تک گرفتار نہ کیا جائے، جبکہ بہو پر تشدد کے کیس کا ریکارڈ بھی 18 اکتوبر کو پیش کیا جائے۔ دوسری جانب متاثرہ خاتون شازیہ کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے۔ خاتون کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بدتمیزی پر سسر نے مارا۔ یہ ان کا گھریلو معاملہ تھا، صلح ہو گئی ہے، وہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہماری حکومت کی کارکردگی متاثر کن نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی معاملات کو دیکھنا ہوگا، وہ کسی کے استقبال کے قائل نہیں ہیں، پہلے میاں صاحب کے عدالتی معاملات درست کرنے چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز وہ پارٹی اب نہیں ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک اور پارٹی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو کارکردگی رہی ہے میں اسے متاثر ہوں، ہمیں اپنے معاملات کو بدلنا ہوگا۔ لیکن جو آج ملک کے حالات ہیں یہ سب چیزیں آپ کو دیکھیں گی۔ میں استقبال کا قائل نہیں ہوں، میں نے یہ بات کی ہے، میں استقبال کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ میاں صاحب کے عدالتی معاملات ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پارٹیاں خفیہ نہیں بنتی، جب پارٹی بنے گی سب کے سامنے بنتی ہے۔ خوشگوار کیا ہوتا ہے؟ خوشگوار یعنی کوئی میاں صاحب 35 سال کی دوستی اور بھائی ہے میرے یار، آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں ارشد ندیم ایشین گیمز میں جیولن تھرو کے مقابلوں سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ چیف ڈمیشن پاکستان کے مطابق ارشد ندیم گھٹنے کی انجری کا شکار ہیں۔ ہینگزو پہنچنے کے بعد ارشد ندیم نے درد کی شکایت کی تھی، وہ ورلڈ چیمپئن شپ کے بعد سے تکلیف میں مبتلا تھے۔ 2 اکتوبر کو ارشد ندیم کا MRI کرایا گیا جس میں انجری کی تصدیق ہوئی۔ ارشد ندیم کو کل جیولن تھرو کے مقابلوں میں حصہ لینا ہے۔ ارشد ندیم ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے میڈل کی امید تھے۔ سابق کپتان شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ اگر ایشین کنڈیشنز میں ورلڈ کپ نہیں جیتو گے تو پھر کہاں جیتو گے؟ بھارت کی وکٹیں بیٹنگ کے لیے سازگار ہیں، یہاں وہی بالرز کامیاب ہوگا جو ویریشن سے بولنگ کرائے گا۔ مڈل اوور میں شاداب اور اسامہ کا وکٹیں لینا بہت اہم ہے، زمان خان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ سٹی اسٹیشن کراچی میں پر واٹر پلانٹ کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مین پلیئرز ہیں آپ کے جنہوں نے پہلا ورلڈ کپ کا میچ کھیلنا ہے، ایٹ لیسٹ انہی پلیئروں کو زیادہ چانس دے تو زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ بیٹنگ کا اسٹارٹ ہو چاہے وہ بالنگ کا اسٹارٹ ہو۔ ایشین وکٹوں پہ نہیں جیتو گے تو پھر کہاں جیتو گے؟ اچھا نہیں کرو گے تو اس لیے پہلے بڑے ہوئی اسی وکٹوں پہ، اور انڈین کی پچز بہت زبردست پچز ہوتی ہیں، رنزوں والی پچز ہوتی ہیں۔ بالر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا تو بالرز کا وہی بالر کامیاب ہوگا جو اچھی ویریشن کے ساتھ وہاں بال کرے۔ فخر کے بعد پورا ورلڈ کپ ہے، انشاءاللہ چانس ملے گا اس کو۔ تھوڑا سا کبھی کبھار پلیئر کو ریسٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جب وہ بینچ پہ بیٹھے گا اور دوسرے پلیئر کو کھیلتے ہوئے دیکھے گا تو اسے یہ احساس ہوگا کہ یار میں ایک سینئر پلیئر ہو کے بیٹھا ہوا ہوں اور ایک جونیئر کھیل رہا ہے، اس چیز کا احساس بہت ضروری ہے۔ اس ورلڈ کپ کی ٹیم بالکل پرفیکٹ ٹیم ہے، کوئی چینج نہیں، صرف ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ بنتا تھا زمان خان کا بنتا تھا۔ مڈل کے اوور میں بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اس کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہمیں وہاں پہ شاداب کی یا اسامہ میر کی پرفارمنس بہت امپورٹنٹ ہوگی اس ورلڈ کپ کے اندر۔ بیچ میں ایون کہ میں افتخار کا بھی کہوں گا، کیونکہ افتخار کو میں صرف بیٹسمین نہیں سمجھتا، وہ ایک ریگولر بالر ہے، اس کو یوز کرنا چاہیے۔